دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا نادی علیاً مظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب کل ہم و غم شیئن یلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ و بنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا مولاتی یا سیدت یا فاطمۃ ویسری ادرکنی یا مولاتی یا سیدت یا فاطمۃ ویسری ادرکنی یا مولاتی یا سیدت یا فاطمۃ ویسری ادرکنی الودود یا رحمان یا قابض و کرم بحق معصومین علیہ السلام الودود یا رحمان یا قابض و کرم بحق معصومین علیہ السلام الودود یا رحمان یا قابض و کرم بحق معصومین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد مل کے باواز بلند صلوات کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام الصلاۃ والسلام علی صاحب دین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المخدومین المنتجبین المحرومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وعلی لعنۃ اللہ اعدائہم اجمعین وغاشبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وعظمتہم وعطشہم من علام الی یوم الدین اللہم عذبہم عذاب من یستغیث منہ اہل النار آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی تبارکہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق لأنہ وہو مؤمن الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صلوات خالق کائنات سے دعا ہے اس خدماتوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے آپ تمام مومنین مومنات ماؤں بہنوں بیٹھوں بھائیوں عزیزوں دوستوں بزرگوں کا اس پاک بارگاہ میں آنا حسین پاک کی ماں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جو کبھی مومن مومنہ جس نیت جس ارادے سے آئی ہے مالکہ کائنات ان کی نیت اور ارادے کے مطابق جزا عطا فرمائے جو بیمار ہیں نام بے نام مالک میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے کل ایک مومن نے بیٹی کے لیے کہا اس کی بیٹی بیمار ہے مالک اسے شفا عطا فرمائے ایک مومن بے گھر ہے مالک اسے گھر عطا فرمائے نام بے نام جتنی دعائیں میرے ذمہ لگی ہیں مالک ان دعاؤں کو مستجاب فرمائے
اس دور ستم میں شیعہ نے حیدر قرار کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، منتقم خون حسین وارث سے حقیقی امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے اعوان و انصاروں میں شمار فرمائے۔ ایک مل کے باواز بلند صلوات فرمائے۔ 1446 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی 7ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بعنوان امام زمانہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور اسی عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے مسلسل۔ کل کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہوگی، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے میرے حبیب تم ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کا کوئی ہادی ہے۔ پھر عرض کیا گیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، بروز قیامت ہر ایک گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے۔ پھر عرض کیا گیا وتنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ وہ آل محمد کا گھرانہ ہے جس پہ آج بھی ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ اختتام مجلس کو میں نے سورہ توبہ آیت نمبر 105 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَقُلْ اعْمَلُوا وَسَيَرَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے، اور المومنون ایک مومنوں کی گروہ دیکھ رہا ہے۔ یہیں پہ اختتام گفتگو ہوا تھا، یہیں سے آج ربط دے رہا ہوں۔ جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے رسول دیکھ رہا ہے، جیسے رسول دیکھ رہا ہے ویسے مومنون کا گروہ دیکھ رہا ہے۔ صرف تصور میں لانے کی بات ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے مسلک کا عقیدہ کیا ہے، ہمارے نوجوان کا عقیدہ کیا ہے، ہمارے بزرگوں کا عقیدہ کیا ہے، ہمارے مسلک کی اساس کیا ہے، ہمارے مسلک کی بنیاد کیا ہے۔ اگر آپ اسے سمجھ جائیں گے تو انتہائی آسان گفتگو ہو جائے گی۔ اگر سنی شیعہ مل کے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی اس 105 نمبر آیت پہ غور کر لیں، صرف اس ایک آیت پہ، تو حق تلاش کر لیں۔ صرف ایک آیت پہ غور کرے تو حق تلاش کر لیں۔ چلے میں آسان کرتا ہوں، بچے بھی سمجھ جائیں۔ ایک خاندانی چور تھا، حسین کی مرضی ہو جو بولے ہو۔ مجھے انتہائی جلدی ممبر چھوڑنا ہے، مجھے آگے پڑھنے جانا ہے، لیکن میں انتہائی آپ کی توجہ چاہوں گا۔ خاندانی چور تھا۔ خاندانی چور سے مراد کیا ہے کہ ان کا پیشہ ہی چوری تھا۔ باپ بھی چور، دادا بھی چور، پردادا بھی چور، لکڑ دادا بھی چور، ہر دادا بھی چور، سارے چور۔ اس چور نے اپنے بچے کو پڑھا لیا۔ حسین کی مرضی، بچہ پڑھ لکھ گیا۔ جب پڑھ لکھ گیا اسے سندیں ملی، ڈگریاں ملی، وہ لے کے گیا، اسے کہیں نوکری نہ ملی۔ وہ سندیں، وہ ڈگریاں لے کے گھر میں بیٹھا ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ یہ سندیں، یہ ڈگریاں کھانے کے لیے نہیں دیں گی۔ بولیے گا تھوڑا سا جو میرے ساتھ بول سکتے ہو۔ تو نے محنت کی، تو کامیاب ہوا، مجھے خوشی ہے، لیکن چلو اگر تمہیں کوئی روزگار نہیں مل رہا تو وہی شعبہ اپنا جو تیرے باپ دادا کا ہے۔ بولیے یار جو بول سکتے ہو، حسین کی ماں راضی ہوں۔ سارے مل کے وہی شعبہ اپنا لے جو تیرے باپ دادا کا ہے۔ چوری کا رزق کما، بچوں کو کھلا۔ توجہ کیجئے گا، جتنی خوبصورت انداز سے آپ نے اس جملے کا استقبال کیا ہے، اس کے رزلٹ پہ بھی اتنا ہی خوبصورت بولو گے تو میری محنت مکمل ہو جائے گی۔ اس نے باپ سے سوال کیا، باپا یہ چوری کے شعبے کا پہلا اصول کیا ہے؟ تو بول سکتے ہو اس چوری کے شعبے کا پہلا اصول کیا ہے؟
اس کا باپ کہتا ہے چوری وہاں نہیں کی جاتی جہاں کوئی دیکھ رہا ہو۔ آئے ہائے پیچھے رہ گیا میرا مجمع جو نہیں بولا یار۔ چوری وہاں نہیں کی جاتی جہاں کوئی دیکھ رہا ہو۔ اس نے کہا بابا میں نے آج تک چوری نہیں کی، مجھے پتہ نہیں چوری کی کیسے جاتی ہے، چلے پہلے آپ چوری کر کے دکھائیں، پھر میں چوری کے اصول سیکھ جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بیٹے کو لے کے چوری کے لیے نکلا، ایک تجوری پہ اس نے چابی ڈالی کھولنے کے لیے، بچے سے کہا تھا اگر کوئی دیکھے تو مجھے آواز دینا۔ ابھی چابی ڈالی ہی تھی، بچے نے کہا بابا جلدی آؤ، بابا جلدی آؤ۔ بھاگ کے آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے چوری کا پہلا اصول بتایا تھا، اگر کوئی دیکھے تو چوری چھوڑ دینا، چوری نہ کرنا۔ باپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا سامنے آگے پیچھے، کہا یہاں تو مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ کہا بابا اپنی اپنی معرفت کی بات ہے، تمہیں نہیں دیکھ رہا، مجھے میرا خدا بھی دیکھ رہا ہے، میرا رسول بھی دیکھ رہا ہے، میرا امام بھی دیکھ رہا ہے۔ حسین کی ماں راضی ہو گئی۔ اپنی اپنی معرفت کی بات ہے۔ کچھ نہیں، میرا خدا بھی دیکھ رہا ہے، میرا رسول بھی دیکھ رہا ہے، میرا امام بھی دیکھ رہا ہے۔ آرام سے ایک جملہ پڑھتا ہوں، آپ زور سے سن لینا۔ ابھی ماتمی حلقہ مسجد میں داخل ہوا، مغرب کی نماز ہوئی، کچھ نے پڑھی کچھ نے نہیں پڑھی، امام دیکھ رہا ہے۔ حسین کی ماں راضی ہو یا جو بولے ہو۔ مقصد کربلا ختم ہو جاتا ہے اگر سجدہ حسین کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے نہ کیا جائے۔ مستحب سجدہ کرو، اس کا ثواب الگ ہے، واجب سجدے کی تو معافی نہیں۔ توجہ کیجئے گا میرے نوجوان دوستوں، میرے بچوں، وقت کا امام دیکھ رہا ہے، اپنے کردار اس قابل بنا دو کہ وہ جو زیارت کا جملہ ہے نا جو میں مسلسل پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، السلام علیکہ یا عین اللہ، اے اللہ کی آنکھ آپ پہ سلام۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جو آیت میں نے پڑھی وَقُلِ اعْمَلُوا، تم عمل کرو، وَسَيَرَى اللَّهُ، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اس کا امام دیکھ رہا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ شیعہ اثنا عشریہ خیر البریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو 12 دیے ہیں وہ 12 کے 12 عین اللہ ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اس عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا چلو میں جو پیغام تھا حق کا وہ پہنچا چکا، وقت بہت کم ہے، میں گفتگو کو آگے بڑھا دوں۔ 7ویں منزل ہے، 2 منزلیں فضائل کی باقی ہیں اور مجھے گفتگو بھی تمام کرنی ہے۔ یہ 12 کے 12 عین اللہ ہیں، 12 کی 12 اللہ کی آنکھیں ہیں۔ چلو میں تھوڑا سا اور بڑھاتا ہوں، 14 کے 14 عین اللہ ہیں، 14 کی 14 اللہ کی آنکھیں ہیں۔ فرعون شام جا رہا تھا، حسین کی مراضی، فرعون شام جا رہا تھا۔ اللہ کرے آپ جملے کی قدر کریں تو جملے کی لطافت بڑی ہے۔ ادھر سے فرعون شام جا رہا تھا، سامنے سے امیر صبح شام آ رہا تھا۔ آئے ہائے حسین کی مراضی ہو یا جو بولے۔ یہاں سے فرعون شام جا رہا تھا، سامنے سے امام حسن آ رہے تھے۔ اس فرعون شام نے پچھلے سال 4 تقریریں امام حسن پہ ہو گئی تھی، لیکن اگر آپ توجہ فرمائیں تو لطف بڑا ہے میرے موضوع کے ساتھ۔ اگر ربط دیکھیے گا آپ، فرعون شام نے دیکھا امام حسن کو، دیکھ کے کہا حسن تیرے نانا سے جو پوچھا جائے وہ بتاتے تھے، اور تمہارے نانا کو جو پوچھا جائے جیسے بتاتے تھے ویسے ہی ہوتا تھا۔ جو علم تیرے نانا کے پاس ہے کیا وہ بھی تیرے پاس ہے؟ توجہ کیجئے گا عزیزو، حسین کی مراضی ہو۔ جو علم تیرے نانا کے پاس ہے کیا وہی علم تیرے پاس ہے؟ امام حسن نے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا الحمدللہ، جو علم میرے نانا کے پاس تھا وہی علم میرے پاس ہے۔ فرعون شام کہتا پھر بتا
اس درخت میں کتنی کھجوریں ہیں؟ توجہ کیجئے گا عزیزو جو بول سکتے ہو، اس درخت میں کتنی کھجوریں ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ کہتے 4004۔ یہ کہہ کے امام چلنا چاہ رہے تھے، اس فرعون شام نے پیچھے آتے ہوئے اپنے غلام کو کہا جلدی کر کھجوریں اتروا کے گن۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، اس نے کھجوریں اتروا کے گننی شروع کی۔ اس نے دیکھا کہ یہ دونوں محو گفتگو، اس نے ایک کھجور نکال کے اپنے جبے میں ڈال لی۔ میں نے پچھلے سال یہ جملہ نہیں پڑھا تھا، اب آپ کی نظر کر رہا ہوں، ایک کھجور نکال کے اپنے جبے میں ڈالی اور کھجوریں گر رہے 400، 401، 402، 403۔ کہتا ہے یا حسن نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد خاکم بے دہن۔ کہتا ہے یا حسن آپ نے جھوٹ کہا ہے، اس کھجور کے درخت میں سے 4004 نہیں 4003 کھجوریں بولی ہیں، 4003 کھجوریں نکلی ہیں، 4003 گنی گئی ہیں، ان کی تعداد 4003 ہے۔ امام حسن نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہا جیب سے نکالتا ہے یا کھجور بول کے بتائے؟ ہوئے ہوئے حسین کی ناراضی ہو یار بولو۔ امام حسن نے کہا جیب سے نکالتا ہے یا کھجور بول کے بتائے؟ یہ اللہ کی آنکھ ہیں۔ اور یہی ہوا امام حسن کے نانا کے ساتھ۔ ابو جہل گھر سے چلا، پیغمبر کے سامنے آیا، کہا کہ سنا ہے تیرے پاس علم غیب ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں چھوڑ اس بات کو، تو کیا چاہتا ہے؟ توجہ عزیزان محترم، چھوڑ اس بات کو، تو کیا چاہتا ہے؟ کہا مجھے اے عبداللہ کے بیٹے بتا، جب میں گھر سے چلا تھا تو کیا کھا کے نکلا تھا؟ کمال جملہ ہے، ہوا پہ پرواز کر کے سنو تو حق ادا نہیں ہوگا۔ پیغمبر فرماتے ہیں تم نے مرغا روسٹ کیا تھا، جس میں سے آدھا تیرا تھا آدھا تیرے بھائی کا تھا۔ جب تیرا بھائی بھی کھانے کے لیے آگے بڑھا، تو نے اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا حصہ بھی کھا لیا ہے۔ اب مرغا کھا کے آ کے محمد سے پوچھ رہا ہے میں نے کیا کہا ہے، میں نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے مرغا کھایا ہی نہیں۔ اس کے شکم سے مرغا بول کے کہتا محمد سچا ہے۔ حسین کی ناراضی ہو یا ضرور۔ اس کے شکم سے مرغا بولا، بول کے کہتا محمد سچا ہے۔ آپ نے فضائل پہ داد دی ہے، لیکن اس میں چھپی ہوئی ایک راز، ایک حقیقت، ایک پیغام، اس پہ داد نہیں دی۔ اور وہ ظاہری بات ہے، بات کھولی جائے تو سمجھ آتی ہے۔ اب میں کھول رہا ہوں۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ تو جب گھر سے چلنے لگا مرغی کھا رہا تھا تو تیرے بھائی کا حصہ تھا، وہ بھی تو نے کھا لیا۔ پیغمبر نے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا، جو بھائی کا حق کھائے وہ ابو جہل ہے۔ آئے ہائے پیچھے رہ گیا یار میرا مجمع جو نہیں بولا یار۔ حسین کی ناراضی ہو یار۔ یہی پیغام تھا جو آج کی مجلس کا آ گیا۔ جو بھائی کا حق کھائے، نبی کی نظر میں وہ ابو جہل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی آنکھ ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کون کس نیت سے ہے۔ اب مجھے بہت تفصیلی پڑھنا تھا، لیکن میں مختصر کر کے اپنے موضوع سے ربط دے دوں۔ ہمارا 12واں امام، السلام علیکہ یا عین اللہ، اے اللہ کی آنکھ آپ پہ سلام۔ 12واں امام دنیا میں اس وقت اللہ کی آنکھ ہے۔ تم جو کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، تم جو سوچ رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، تمہاری جیسی نیت ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، اصفہان سے چلا ایک شخص، اصفہان سے، ایران سے، خمس لے کے ہر سال جاتا تھا، سیدہ کی اولاد کو خمس دیتا تھا۔ اب جو اصفہان سے چلا تو 11ویں امام کو شہادت ہو چکی تھی، زہر دیا جا چکا تھا۔ 11ویں امام ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ کر چکے تھے۔ جیسے ہی یہ چلنے لگا
اس نے پوچھا خمس کسے دینا ہے؟ اس نے کہا جو دعوی امامت کرے اسے خمس دے دینا۔ توجہ کیجیے گا، آپ کے اور میرے 12ویں امام کی ظاہری عمر مبارک ہے 5 برس کی، اصفہان سے خمس چلا ہے۔ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد ان کے منبر پہ بیٹھ گیا ان کا بھائی اور دعوی امامت کر دیا۔ اس نے کہا جو دعوی امامت کرے اسے خمس دے دینا۔ یہ اصفہان سے چلنے کے لیے کہتا ہے مجھے کیسے پتا چلے کہ جس نے دعوی امامت کیا ہے یہی امام ہے؟ توجہ کیجیے گا عزیزو، جس نے دعوی امامت کیا ہے یہی امام ہے۔ وہ کہتا ہے جب پہلے خمس لے کے جاتا تھا تو تجھے کیسے پتہ چلتا تھا کہ یہ امام ہے؟ کمال جملہ اس نے کہا جب میں خمس لے کے جاتا تھا تو 11ویں امام کہتے تھے فلاں نے اتنا بھیجا ہے، فلاں نے اتنا بھیجا ہے، پیچھے رہ گیا میرا مجمع جو نہیں بولا یار، حسین کی ناراضی ہو۔ اس نے کہا بس یہی بھی دلیل کافی ہے، خمس لے جا۔ جب وہ خمس لے کے آیا، منبر پہ دعوی امامت کرنے والا بیٹھا تھا، اس نے کہا میں خمس لے کے آؤں اصفہان سے۔ اس نے کہا لاؤ۔ کہا نہیں پہلے بتاؤ کس نے کتنا بھیجا ہے؟ مرضی آپ کی اپنی ہے، کس نے کتنا بھیجا ہے مجھے بتاؤ میں دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے تو یہ نہیں پتا۔ اس نے کہا پھر تو امام نہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ کہہ کے وہ مسجد سے باہر نکلا، ایک بزرگ اس کے قریب آیا، قریب آ کے کہتا ہے دھکے نہ کھا، خمس واپس نہ لے کے جا، میں تجھے حقیقی امام سے ملواتا ہوں۔ توجہ عزیزان محترم، وہ اسے لے کے ایک حجرے میں گیا۔ 5 سال کا آپ کا اور میرا 12واں امام حجرے میں تشریف فرما ہے، مسرت بچھی ہے، مسرت پہ 12واں امام ہے۔ ایک مرتبہ 12واں امام نے کہا اصفہانی خمس لے آیا ہے؟ ہائے ہائے، مرضی آپ کی اپنی ہے، جو 12واں امام پہ بھی نہیں بولے وہ قبر میں کیا بولیں گے؟ کہ اصفہانی خمس لے آیا ہے۔ اسے اطمینان ہوا یہی وہ گھرانہ ہے جس گھرانے پہ مجھے خمس دینا ہے۔ تاریخ میں جملہ لکھا ہے، ایک مرتبہ امام نے بتایا فلاں نے اتنا بھیجا ہے، فلاں نے اتنا بھیجا ہے، فلاں نے اتنا بھیجا ہے، فلاں محلے سے اتنا آیا ہے، فلاں محلے سے اتنا آیا ہے، فلاں محلے سے اتنا آیا ہے۔ امام کہتے نہیں، میرے کہنے پہ یقین نہ کر، کھول کے یقین کر۔ ہائے ہائے، توجہ نہیں کی۔ اس نے جیسے ہی وہ تھیلیاں کھولنی شروع کی، جتنے امام بتاتے گئے اتنا خمس نکلتا گیا۔ وہ خمس امام کی بارگاہ میں اگلے سال تک داد دو نا تو اس ایک فکرے کی داد نہیں دے سکتے آپ، جو میں امام نے آپ کو کس منزل کس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا، کہاں پہ لا کے امام نے آپ کو بٹھایا۔ وہ خمس دے کے جانے لگا نا تو امام نے ایک مرتبہ قریب بلایا اور قریب بلا کے کہا سارا خمس دے دیا ہے۔ جب اصفہان سے چلنے لگا تھا تو ایک عورت نے ایک رومال دیا تھا کہ میرے امام سے کہنا میرے پاس خمس نہیں ہے لیکن یہ رومال امام کو دے دینا۔ وہ رومال کیوں نہیں دیا؟ ہوئے ہوئے ہوئے، توجہ نہیں۔ اس سے اگلا جملہ خدا کی قسم اگر آپ سارے کھڑے ہو کے بھی داد دے جملے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ اس نے وہ رومال نکال کے امام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام نے بتایا ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں خزانہ نہیں چاہیے، ہمیں درہم و دینار نہیں چاہیے، ہمیں خالص نیت چاہیے۔ وہ یہ یقین رکھتی تھی کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اس نے خلوص نیت کے ساتھ رومال بھیجا ہے۔ امام نے مصلی بچھا کے اس رومال پہ نماز پڑھ لی۔ ہائے ہائے، حسین کی نام سوچئے گا تنہائی میں جا کے کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس لیکن امام کو میں کیا بھیج سکتا ہوں؟ پیسہ نہیں، دولت نہیں، اور خدا کی قسم امام کو حرام مال کا پیسہ چاہیے بھی نہیں، وہی پیسہ چاہیے جو حلال مال سے نکلتا ہے۔ امام نے کہا کہ جو رومال اس نے دیا ہے وہ رومال دے۔ اس نے رومال دیا، امام نے اس کا مصلی بنایا، اس پہ امام نے نماز پڑھی۔ کیا قدر ہے خالص نیت کی امام کی نظر میں۔
اسے کہتے ہیں السلام علیکہ عین اللہ، اے اللہ کی آنکھ آپ پہ سلام، جو جانتا ہے بیٹھے ہوئے کس نے گھر سے میرے لیے کیا بھیجا ہے، کون میرے لیے کیا نیت رکھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، 2024 ہے، گوگل کا دور، پڑھا لکھا دور، ریسرچ والا دور۔ آج بھی اگر اس دور میں آپ کو امام کی معرفت نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ ایک جملہ اور کر دوں پھر میں منزل مشاہر پہ آ جاؤں۔ بغداد میں ایک شخص آوازیں لگا رہا ہے، آؤ میرا گدھا خرید لو 5000 روپے میں، گدھا خرید لو 5000 روپے میں۔ کوئی گدھا خریدنے کو تیاری نہیں تھا۔ اتنے میں بادشاہ کی سواری آئی، بادشاہ تک آواز پہنچی تھی۔ بادشاہ نے وزیر کو بھیجا، اس سے پوچھو گدھا کتنے کا ہے۔ وزیر آیا، وزیر نے پوچھا گدھا کتنے کا ہے، کہتا 50,000۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، کہتا ہے 50,000 کا۔ بادشاہ نے کہا ابھی 5,000 تھا، ہمارے پہنچنے سے پہلے مارکیٹ ریٹ بدل گیا، 50,000 ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا پوچھ کے آ اس گدھے کی خصوصیت کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، جملہ بڑا لطیف ہے، اگلے سال تک یاد رکھو۔ تو میرے لیے بڑی محنت جو میں کر کے آیا ہوں آپ کی آگوش میں ڈال رہا ہوں، بڑا کمال کا جملہ جو میں آپ کی آگوش میں ڈال رہا ہوں۔ کہا کہ بتا اس گدھے کی خصوصیت کیا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سے جا کے کہہ دینا جو اس گدھے پہ بیٹھے گا نا اسے مکہ اور مدینہ نظر آئے گا۔ آئے ہائے، کہاں بغداد کا چونک، کہاں مکہ اور مدینہ۔ وزیر نے آ کے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ کہتا ہے اس سے جا کے کہا اگر واقعاً اس گدھے پہ مکہ اور مدینہ نظر آیا تو 50,000 نہیں 1,00,000 دوں گا، لیکن اگر نظر نہ آیا تو گردن کاٹ دوں گا۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ 50,000 درہم اس کے ہاتھ میں رکھے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا جا گدھے پہ بیٹھ کے دیکھ مکہ اور مدینہ نظر آ رہا ہے۔ وزیر بیٹھنے کے لیے گیا نا تو گدھے کے مالک نے اس کا ہاتھ پکڑا، پکڑ کے کہا اس گدھے پہ مکہ اور مدینہ اسے نظر آئے گا جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ حکمت دیکھیے عزیزو، تاریخ کی حکمتیں دیکھیے۔ میں بخل نہیں کر رہا، مجمع کم ہے یا جیسا بھی ہے، میں آپ کی آگوش میں پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اس نے اس سے ہاتھ چھڑایا، اس نے کہا میں نے کون سا کوئی گناہ کیا، میں کون سا گناہ گار ہوں۔ گدھے پہ آ کے بیٹھا، دائیں بائیں، مکہ نہ مدینہ کہاں نظر آنا تھا۔ لیکن اگر کہتا کہ نہیں نظر آ رہا تو سارا زمانہ کہتا گناہ گار ہے۔ ہائے ہائے، پیچھے رہ گیا میرا مجمع جو نہیں بولا یار۔ اب اس نے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے بڑے ہوئے بغداد کے چوک میں کہا مجھے گدھے پہ مکہ بھی نظر آ رہا ہے، مدینہ بھی نظر آ رہا ہے۔ بادشاہ تعجب کے عالم میں نیچے آیا اور نیچے آ کے کہتا پیچھے ہٹ، میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں۔ اب جو بادشاہ گدھے پہ بیٹھا، نہ مکہ نہ مدینہ، اگر کہہ دے مجھے نظر نہیں آ رہا لوگ کہیں گے وزیر سے زیادہ گناہگار ہے۔ اس نے گدھے پہ بیٹھ کے ایک جملہ کہا لوگوں مکہ بھی نظر آ رہا ہے، مدینہ بھی نظر آ رہا ہے، مجھے جنت بھی نظر آ رہی ہے۔ میں حیرت میں ہوں ایسے مسلمان پہ جسے گدھے پہ بیٹھ کے جنت نظر آ گئی لیکن قرآن کھول کے 12واں امام نظر نہیں آیا۔ سارے مل کے حسین کی مہاراضی ہو۔ یہ حال میرے مسلک کا ہو گیا ہے، نعرہ مارو جنت چلے جاؤ چاہے بہن کا حق کھا لو، ایسے نعرہ مار لنگ جپار چاہے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا۔ ساتھ محرم کو بھی یہ پیغام نہیں سنو گے تو کب سنو گے؟ نعرہ مار، بھائی کا حق چھین لے، قبضہ کر لے،
1400 سال سے قبضے پہ تو رو رہے ہیں. سمجھو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، کردار کس چیز کا نام ہے. بے شک نعرے پہ جنت ہے، لیکن کچھ شرطیں ہیں. اور خدا کی قسم اگر آج یہ مجمع قدر نہیں کرے گا نا تو پورے پاکستان میں کوئی قدر نہیں کرے گا. بے شک نعرے پہ جنت ہے لیکن شرطیں ہیں. شرطیں سنو اور مجلس تمام میں منزل مصعب پہ آ جاؤں. اگر جنت جانا چاہتے ہو 4 کام کر لو. پہلا کام کیا؟ حقوق اللہ. دوسرا کام کیا؟ حقوق العباد. تیسرا کام کیا؟ واجب ادا کرو. چوتھا کام کیا؟ حرام چھوڑ دو. جنت جانا نہیں پڑے گا، جنت چل کے آ جائے گی. جانا نہیں پڑے گا، چل کے آ جائے گی. 4 کام کر، جس منزل مقام پہ جا کے نعرہ مار دے جنت چل کے آ جائے گی. واجب ادا نہیں کیا، حرام چھوڑا نہیں، نعرہ حیدری. کیا ہو گیا میرے مشرق کو؟ کیا ہو گیا میرے نوجوانوں کو؟ حقوق اللہ، حقوق العباد، واجبات کی ادائیگی، حرام سے بچ جاؤ. 4 کام کرو، جہاں پہ جاؤ گے جنت تمہارے پیچھے چلی جائے گی. زمانہ تعلیمات آل محمد کو سمجھ جاتا. کبھی علی کی بہو بیٹیاں شام کے بازار میں سیدین آوازوں پر رحمت نازل کریں. 50 ہجری امام حسن کو زہر ملا ہے. جگر کے ٹکڑے کب کب کے باہر آ رہے ہیں. ایک مرتبہ سہارا لیتے ہوئے ام فروا کے خیمے تک پہنچے، حجرے تک پہنچے. مولا کو خون کی قحط آئی. جگر کے ٹکڑے کب کب کے باہر آئے. جناب ام فروا نے تست لیا، تست میں ٹکڑوں کو لیا. ایک مرتبہ کہتے میرے پاس وقت کم ہے، میری بہنوں کو اطلاع دے. جناب ام فروا کہتی آج تک ایسی اطلاع نہیں دی، مجھے نہیں پتہ یہ اطلاع کیسے دی جاتی ہے. کہا بلاؤ میرے قاسم کو. قاسم کو قریب بلایا. قاسم کے گریبان کے بٹن کھولے، قاسم کے آستین کھولی، آستینیں الٹی، گریبان کھول کے مٹی اٹھائی. مٹی اٹھا کے قاسم کے سر میں ڈالی. ڈال کے کہا بتانا نہیں پڑے گا، دیکھ کے خود سمجھ جائیں گے. اجرکم من الزہرا. علی کی بیٹیاں آئی، حسن کے ٹکڑوں کو اپنے دست میں لیا. امام حسن ایک تعویذ لکھا، لکھ کے جناب فروا کو دیا. اگر کربلا میں حسین کو کوئی مشکل آئے نا، اس تعویذ کو کھول لینا. جناب ام فروا نے وہی تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ دیا. تاریخ کہتی ہے وقت گزرا 61 ہجری، عاشور کی رات ہے. عباس علی اکبر کے قریب آئے ہیں. قریب آ کے کہتے ہیں صبح پہلے میں جاؤں گا. علی اکبر کہتے ہیں نہیں چچا آپ نہیں جائیں گے، آپ کے جانے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. صبح پہلے میں جاؤں گا. کہا بیٹا آپ بھی نہیں جاؤ گے، آپ کے جانے سے میرے آقا کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا. دونوں کے درمیان 13 سال کا قاسم آیا ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے چچا نہ آپ جانا، بھیا نہ آپ جانا، صبح سب سے پہلے میں جاؤں گا. میرے جانے سے نہ کمر ٹوٹے گی نہ آنکھوں کا نور ختم. اجرکم من الزہرا. سیدین آوازوں پہ رحمت نازل کریں. مقتل جملہ لکھتی ہے عاشور کی رات ہے. ہر ماں اپنے بیٹے کو گود میں بٹھا کے کہہ رہی ہے کل تو وفا کرے گا. زینب و محمد کو کہہ رہی ہے کل تو وفا کرو گے. رباب اصغر کو کہہ رہی ہے کل تم وفا کرو گے. تاریخ کہتی ہے کہ فروا کی گود میں قاسم ہے.
فروا کے آنسو قاسم کے رخساروں پہ گرے ہیں نا، تو ایک مرتبہ قاسم نے ایک مرتبہ دیکھا اماں رو کیوں رہی ہے؟ کہا رو رہی ہوں پتہ نہیں کل تو وفا کرے کہ نہیں کرے۔ اٹھا ہے ماں کی گود چھوڑ کے، ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا اماں جیسی وفا قاسم کرے گا ویسی وفا کوئی نہیں کرے گا۔ اجرکم من الزہراء، سیدہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ مقتل جملہ لکھتی ہے عاشور کا دن آیا، قاسم حسین ابن علی کے قریب آئے، چچا مجھے اجازت دو۔ کہا تجھے اجازت نہیں دے سکتا، میرے بھائی حسن کی شبیہ ہے، مجھے جب بھی حسن کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تجھے دیکھ لیتا، تجھے اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ واپس پلٹا ہے نا تو تاریخ گواہ ہے، ماں دیکھ کے کہتی ہے قاسم ابھی تک زندہ ہے۔ جو اب بھی نہیں رو سکا ہے قاسم کی ماں نے قاسم کو دوسرا جملہ کہا، قاسم اگر تیرا لاشا اکبر کے لاشے سے پہلے نہ آیا تو دودھ نہ بخشوں گی۔ اجرکم من الزہراء، ہاتھ ماں کے قدموں پہ رکھ کے کہتا اماں میں تو 7 مرتبہ گیا ہوں، چچا اجازت نہیں دیتے۔ ام فروا نے برقع پہنا، قاسم کو ساتھ لیا، آتا ہوا دیکھا ہے نا تو حسین سے کرسی چھوٹ گئی۔ ماں جتنا احترام کرتے تھے ام فروا کا، کہا بھابج خود کیوں آئی ہے؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ کہا سوالن بن کے آئی ہوں۔ کہا کیسا سوال؟ کہا میرے بیٹے کو اجازت دو۔ کہا نہیں دے سکتا بھائی، حسن کی شبیہ ہے، جب بھی حسن کی زیارت کا اشتیاق ہوتا اسے دیکھ لیتا۔ ایک مرتبہ ام فروا کے فوراً ذہن میں آیا 50 ہجری حسن ایک تعویذ دیا تھا، خیمے کے اندر لے گئی، قاسم کے بازو سے تعویذ کھولا، تعویذ کھول کے حسین کو لا کے دیا، حسین نے تعویذ کھولا، بھائی کی تحریر کو پہچانا، پہچاننے کے بعد بھائی نے جملہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، نیچے جملہ لکھا ہوا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو رو نہ رو، تیرا اپنا مقدر ہے، 7 محرم ہے، قیامت سے کم رات نہیں ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ لکھا تھا نا تو نیچے لکھا ہوا تھا بھیا حسین اگر کربلا میں قاسم کی ضرورت پڑے تو روکنا نہیں، حسن کی طرف سے اجازت دے دینا۔ حسین نے یہ کہہ کے خط بند کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھابج بڑا مجبور کیا ہے، جاؤ قاسم کو تیار کرو۔ تیار کیا گیا قاسم، سفید کرتا، کمر بند، نیزہ، تلوار، مجاہد کی طرح عباس نے سوار کروایا۔ ارزق نامی پہلوان تھا جس کے 7 جنگجو جوان بیٹے تھے، اس نے ایک ایک کر کے قاسم کے مقابلے میں بھیجے ہیں۔ قاسم واصل جہنم کرتا گیا ہے، اب یہ خود بفرا ہوا آیا میرے 7 بیٹے مارے، قاسم نے اسے بھی واصل جہنم کیا۔ پسرے سعد نے دیکھا 13 سال کا ہاشمی جوان ہے، حسن کی شبیہ ہے، علی کا خون ہے، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ اس نے 5000 کا لشکر اکٹھا بھیجا قاسم کی طرف، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے خنجر مارا، کسی نے بھالا مارا۔ قاسم زمین پہ سنبھلا نہیں، زمین سے زمین پہ آ گیا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے آرام سے جملہ سن لیا۔ قاسم زین سے زمین پہ آیا۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ جملہ پڑھا کرتے تھے، جب تک زین پہ تھا قاسم تھا، جب زین سے زمین پہ آیا تقسیم ہو گیا۔ اجرک من الزہراء، اجرک من الزہراء۔ سارا دن کے تھکے ماتمی ہیں، بے شک تھکاوٹ فطرت ہے، لیکن یہ کربلا کے یتیم کا ماتم ہے، شرم کر کے نہیں رونا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا زین سے زمین پہ آیا، خیمے کی طرف منہ کر کے کہا السلام علیکہ یا ام، اے میرے چچا میرا سلام۔ اگلا جملہ کہا السلام علیکہ یا ام اجرکنی، اے چچا میری مدد کے لیے آؤ۔ تاریخ نے جملہ لکھا، سارا مضمون چھوڑ دیا، جملہ لکھا ہے کہ ادھر سے حسین آئے کربلا کے میدان میں، قاسم نظر نہیں آ رہا، آواز دے کے کہتے اینہ اینہ قاسم، قاسم تو کدھر ہے؟ کبھی کسی ٹکڑے سے آواز آئی لبیک، کبھی کسی ٹکڑے سے آواز آئی لبیک۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب قاسم زین سے زمین پہ آیا ہے نا تو 1300 گھوڑے قاسم
कासिम की लाश पे दौड़ाए थे। कासिम घोड़े की सुनों में पूरे मैदान में बिखरा है, टुकड़ों से आवाज आ रही है, लब्बैक या चचा, चचा जान मैं इधर हूँ। हुसैन ने अपनी अबा बिछाई, अबा बिछा के टुकड़े उठाते जाते हैं, अबा में जमा करते जाते हैं। देखा कि हुसैन के साथ कोई सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग है जो टुकड़े उठा के अबा में रख रहा है। एक मरतबा हुसैन देख के कहते हैं, इस गुर्बत के आलम में तू कौन है जो मुझ पे एहसान कर रहा है? का भैया हुसैन पहचाना नहीं, मैं हसन बकी छोड़ के आया हूँ, मैं कासिम को शाबाश देने आया हूँ। आजादारे जुमला सुनोगे, कासिम की लाश को इकट्ठा करके गठड़ी बना के एक मरतबा सीने से लगाई, दरवाजे पे आए, माँ खड़ी थी उम्मे फरवा का मौला कासिम नहीं आया है। आवाज दी ज़ैनब कुलसूम, फरवा को थामो कहीं कासिम को देख के मर न जाए। ज़ैनब कुलसूम ने थामा है, इमाम ने खैमे में लाशा रखा है। आजादारों जुमला सुनोगे, माओ बहनों बेटियों के हिस्से का एक जुमला पढ़ूं, नौजवान बच्चों के हिस्से का एक जुमला पढ़ूं। जैसे ही लाशा रखा है ना तो उम्मे फरवा कहती है हाथ जोड़ के, ऐ अली की बहू, ऐ अली की बेटियों, नाराज ना होना, सारी खैमे से बाहर चली जाओ। सारी खैमे से बाहर चली गई, हाथ जोड़ के कहती है, मौला अगर नाराज ना हो तो आप भी खैमे से बाहर चले जाओ। हुसैन भी खैमे से बाहर चले गए। फरवा ने सर की चादर उतारी, सर के बाल खोले, गठरी में से गोश्त का टुकड़ा उठाती है, अपने सर से मस करती है। करबला की जमीन पे जलजला आ गया, हुसैन खैमे में दाखिल हुए। भावज ये क्या कर रही है? का मैंने मन्नत मानी थी जब कासिम दूल्हा बनेगा, कासिम की शादी होगी, मेहंदी से अपने बालों को खिजाब करूंगी। आज कासिम की शादी मौत के साथ हो गई है, मैं कासिम के खून से अपने बालों को खिजाब। मातम हुसैन।